السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 تا 153 تلاوت کی ہیں۔ سورہ انعام میں گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے خود ساختہ طریقوں کا ذکر کیا، تو ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے مقرر کردہ یا خود ساختہ ان رسموں پہ اور باطل تصورات پہ زور نہ دو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ آپ انہیں کہیں کہ آئیں میں تمہیں بتلاؤں کہ اللہ رب العزت نے کون سی چیزیں تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حلال و حرام میں، جائز اور ناجائز میں، مکروہ اور مستحب میں بنیاد جو ہے وہ شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اصل میں تو ان محرمات کا بیان ہے، ان چیزوں کا بیان ہے جنہیں حرام قرار دیا گیا، اس لیے اکثر جو ہے وہ لا کے صیغے سے کہ ایسا نہ کرو، لا تشرکوا بہ شیئا، لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنے اولاد کو فقر و فاقہ کی بنا پہ قتل نہ کرو، لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری باطنی بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے خاص حکیمانہ اسلوب سے کچھ ایسے امور بھی صیغہ امر سے ذکر کیے ہیں جنہیں کرنے کا حکم دیا گیا۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، بات کرو تو عدل کی بات کرو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان چیزوں کے خلاف جانا حرام ہے، تو جن چیزوں کو اللہ نے روکا ہے ان کا ارتکاب حرام ہے، اور جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنا، ان چیزوں کو چھوڑنا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور یہ آیات کریمہ اس اعتبار سے انتہائی اہم ہیں کہ ان میں جو 10 احکام مذکور ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو،
اولاد کو فقر و فاقہ کی بنا پہ قتل نہ کرو، ظاہری باطنی بے حیائی کے کاموں کے قریب مت جاؤ، کسی کی ناحق جان مت لو، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، ناپ تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، عدل کی بات کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور میرے اس سیدھے راستے کی پیروی کرو۔ یہ 10 احکام جو ہے ان کے بارے میں حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اہل کتاب کے عالم تھے، فرمایا کرتے تھے کہ تورات میں بھی اللہ رب العزت نے تورات کے نقطۂ آغاز میں بسم اللہ کے بعد انہی 10 احکام کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ یہ 10 احکام جو ان 3 آیتوں میں مذکور ہوئے ہیں، یہ وہ آیات محکمات ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں کیا، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہ محکم پختہ اور غیر منسوخ احکام، اور فرمایا یہ وہ 10 احکام ہیں جو تمام آسمانی شریعتوں میں اللہ نے لازم قرار دیے تھے۔ یہ تمام آسمانی شریعتوں میں اللہ رب العزت نے واجب قرار دیے تھے، اور اسی تسلسل میں اس شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام میں بھی ان 10 احکام کو لازمی قرار دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، من اراد ان ينظر وصیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المختومہ، جو شخص یہ چاہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سر بمہر مہر لگی ہوئی وصیت کو پڑھنا چاہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے اپنی امت کو کی ہے، فَلْيَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَاتِ، تو وہ یہ 3 آیتیں پڑھ لے۔ یعنی ان 3 آیتوں میں ایک اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے حکم کی پیروی میں اس امت کے لیے وصیت کا ذکر ہے۔ اسی بنا پہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مستدرک حاکم کی صحیح سند کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یبایعنی علی هذه الآیات الثلاث، کون ہے جو ان 3 آیتوں پہ میری بیعت کرے، فمن وفا فاجرہ علی اللہ، اور جو ان 10 احکام پہ ان 3 آیات میں مذکور 10 احکام کو پورا کرے گا، اس کے اجر کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ ان آیات کریمہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا کہ قل تعالوا، آپ کہہ دیجئے تعالوا، تم آؤ۔ تعالوا میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو تسلیم کرنے میں بلندی اور رفعت ہے۔ اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کے بتا دوں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اپنے خود ساختہ تصورات کو چھوڑو، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑو، رسم و رواج کو چھوڑو، اور اللہ رب العزت کے احکام کو اپناؤ۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اور ان احکام 10 میں سے پہلا حکم یہ دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ کے ساتھ یہ شرک جو ہے وہ شرک جلی، ظاہر شرک بھی ہو سکتا ہے، کھلم کھلا سری شرک، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود تصور کیا جائے۔ جس طرح مشرکین مکہ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہندوؤں نے مختلف چیزوں کو اپنا معبود تصور کر رکھا ہے، یا دیگر باطل مذاہب والوں نے کسی بھی چیز میں ذرا قدر طاقت دیکھی، قدرت دیکھی تو اس سے متاثر ہو کے اسے معبود کا درجہ دے دیا۔ یا نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دے دیا، الہ قرار دے دیا، یا اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یا یہود نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ مشرکین عرب نے فرشتوں کو جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔
تو یہ شرک جو ہے وہ خواہ اللہ کی ذات میں ہو کہ اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھا جائے، اللہ کے ساتھ اللہ کی الوہیت میں، عبادت میں، طاعت میں یا اللہ کی مخصوص صفات میں کسی اور کو شریک سمجھا جائے۔ تو شرک فی الذات یا شرک جلی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں، اللہ رب العزت کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کی مخصوص صفات میں کسی اور بندے کو اللہ کا شریک بنانا، ساجی بنانا یا وہ صفات اللہ کے علاوہ ان میں بھی تصور کرنا اور اس کا عقیدہ رکھنا، یہ شرک ہے، اور یہ کھلم کھلا سری شرک ہے۔ اللہ تشرکو بہ شیئا۔ دوسرا شرک جو ہے خواہ وہ شرک خفی ہو، شرک خفی مخفی شرک، ریاکاری، دکھلاوا، کہ انسان عقیدے کے طور پہ تو کسی چیز میں تاثیر کا قائل نہ ہو، عقیدے کے طور پہ تو وہی سمجھے کہ روزی دینے والا اللہ ہے، اسباب مسبب الاسباب جو ہے اسباب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اسباب کو رب کا درجہ دے دے، دکان کو، فیکٹری کو، ملازمت کو اتنی اہمیت دے کہ اسے اپنی روزی کو وابستہ سمجھے، اللہ کے احکام جو ہے انہیں پس پش ڈال دے، اور ان چیزوں کو اتنا فوقیت دے کہ اللہ کے احکام جو ہے وہ نظر انداز ہو جائیں، اور اپنی روزی کے یقین کی بنا پہ ان کو زیادہ اہمیت دے، جسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لا تجعلوا الاسباب اربابا، کہ اسباب کو رب کا درجہ نہ دو، اسباب کو اختیار کرو لیکن اسباب کو جو ہے وہ رب کا درجہ نہ دو، ان میں تاثیر کے قائل مت ہونا کہ یہ بھی اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہے۔ شرک خفی میں ریاکاری بھی ہے کہ انسان کوئی عمل کرے اور وہ مقصود جو ہے وہ اللہ کی رضا نہ ہو، بلکہ بندوں کو دکھانا مقصود ہو، تصنع ہو، بناوٹ ہو، لوگوں سے دنیاوی یا اخروی، دنیاوی جو ہے یا مادی مفائد جو ہے وہ ان کا حصول ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، کہ میں اپنی امت پہ سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا ڈر ہے، اندیشہ ہے، وہ یہی شرک اصغر، ریاکاری ہے، جس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنانے بیٹھتے تو کئی دفعہ بے ہوش ہو جاتے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنتے تو بے ہوش ہو جاتے کہ اول من تسعر بہم النار ثلاثہ، جہنم کی آگ سب سے پہلے جن 3 لوگوں سے دہکائی جائے گی، بھڑکائی جائے گی، وہ ظاہری طور پہ بڑے اچھے عمل کرنے والے، شہید، عالم، سخی، یہ 3 لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا ریاکاری کی بنا پہ۔ حدیث میں اس کی تفصیل آتی اسی حدیث میں کہ شہید آئے گا، اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آیا، تو کہے گا اللہ میں نے تو اپنی جان تک تیری راہ میں قربان کر دی، تو اللہ فرمائیں گے کذبت، جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ سے حقیقت کو چھپایا نہیں جا سکتا، فرمایا تو اس لیے لڑتا تھا، میدان جنگ میں جاتا تھا، لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، اپنی شجاعت کے گن گنوانے کے لیے، وقت کیلا، تیرے بعد تیری تعریف کے بڑے ڈونگرے لوگوں نے برسائے، بڑے سیمینار منعقد ہوئے، تجھے بڑے تمغے دیے گئے، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، فیلقیٰ بہ فی نار جہنم، تو شہید بھی اپنی ریاکاری کی بنا پہ معاذ اللہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا عالم، ریاکار عالم، اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آیا، اللہ میں تو ہر وقت تیرا دین پڑھنے پڑھانے میں، لوگوں کی اصلاح میں، لوگوں کی رہنمائی میں مصروف رہتا تھا، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائیں، اللہ اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائیں، تو اللہ فرمائیں گے کذب، جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے تاکہ کہا جائے بڑا عالم ہے، بڑا سکالر ہے، بڑا دانشور ہے، وقت کیلا، لوگوں نے تیری بڑی تعریفیں کی تھی، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، معاذ اللہ اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا وہ سخی، جب اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آیا، تو کہے گا اللہ میں تو دن رات تیرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا تھا، میرا دروازہ ہر وقت فقراء مساکین کے لیے کھلا رہتا تھا، تو اللہ فرمائیں گے کذب، جھوٹ بول رہا ہے، میرے لیے خرچ نہیں کرتا تھا، اپنی سخاوت دکھانے کے لیے کہ لوگ کہیں بڑا جیدار ہے، بڑا اللہ نے اسے کھلا دل دیا ہے، تو لوگوں نے تیری تعریف کی،
اس لیے میرے ہاں تیرے پاس کوئی اجر نہیں ہے۔ تو ریاکاری یہ شرک خفی ہے۔ اعمال کو اس سے بھی بچانا کہ اعمال خالصتاً جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوں۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ان بندوں کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں خالصتاً اسی کے لیے دین کو کرتے ہوئے، اطاعت اور فرما برداری خالصتاً اسی کے لیے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ یہ سارے فرامین حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں شریکوں میں، پارٹنرز میں سے سب سے زیادہ مستغنی اور بے نیاز شریک ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جو میرے ساتھ عمل کرتے ہوئے کسی کی بھی ادنا سی شراکت ڈال دے گا، میں اس کے عمل کو اور اس کی شراکت کو، شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے ایسے عمل کی ضرورت نہیں ہے جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا گیا ہو۔ تو اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، کہ شرک جو ہے وہ ایسا ناسور ہے، ایسا عظیم گناہ جسے قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک جو ہے وہ بڑا ظلم ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، جنہوں نے ایمان لائے اور اپنے ایمان کو کسی ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے، وہی ہدایت یافتہ۔ اب حضرات صحابہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کس نے اپنی جان پر ظلم نہیں کیا، ہم میں سے کس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا؟ تو فرمایا کیا تم نے لقمان کی وصیت نہیں پڑھی جو اپنے بیٹے کو کر رہے تھے؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس چیز کو معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا، اے آدم کے بیٹے اگر زمین بھر کے تو گناہوں کی لے آئے لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو لا اتیت بقرابہا مغفرہ، میں زمین بھری ہوئی زمین کے برابر بھی اپنی مغفرت سے تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ معراج کے جو 3 بڑے تحفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، خواتیم بقرہ، سورہ بقرہ کی جو ہے وہ آخری آیات، آخری 2 آیتیں، اور نماز، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص شرک سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ رب العزت اس کے بڑے سے بڑے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ اسے معاف فرما دے گا، استغفار سے، توبہ سے، یا بالآخر اللہ معاف فرمائے جہنم کی، اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں بھگتنے کے بعد بالآخر جنت میں چلا ہی جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جو اللہ رب العزت سے اس حال میں ملا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ اگرچہ اس نے بدکاریاں کی ہوں، چوریاں کی ہوں، تو فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ یہ بڑے بڑے گناہ کیے ہوں۔ دوبارہ پوچھا، آپ نے دوبارہ یہ ارشاد فرمایا، 6 بارہ پوچھا، 6 بارہ جو ہے وہ رسول اللہ کا یہ جواب تھا۔ جب 4تھی مرتبہ پوچھا تو رسول اللہ فرمایا نعم وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَلَوْ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، ابو ذر کو اگرچہ یہ بات ناپسند ہے کہ اتنی نافرمانیاں کرنے والا بھی جنت میں جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے تو اللہ اتنے بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر کے جنت میں لے جائے گا، لیکن شرک جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوصانی خلیلی بعشر کلمات، میرے محبوب
میرے دوست نے مجھے 10 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی نصیحت لا تشرک باللہ ولو حرکت او قتلت او قطعت، معاذ دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تیرے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہی جو ہے وہ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 اور صحابہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کی، عامر ابن مالک اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سب سے بڑا جو ہے وہ ظلم جو ہے، سب سے بڑا گناہ جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتلاؤں، الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہ تمہیں نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہ رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی کی ناحق جان لینا۔ دوسری حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہ رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں، فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، یہ جانتے بوجھتے کہ تیرا خالق و مالک اللہ ہے تو اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ دوسرا فرمایا وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ، فقر و فاقہ کے ڈر سے تو اپنی اولاد کو قتل کرے۔ اور تیسرا وَأَن تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ، کہ پڑوسی جو تیرے حسن سلوک کا مستحق تھا تو اس کے گھر میں بھی معاذ اللہ نقب لگائے اور وہاں بے حیائی یا فاحشہ کا ارتکاب کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی اللہ نے ایک مستجاب مقبول دعا کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی، اور میں نے اپنی وہ دعا اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت والے دن کے لیے محفوظ کر لی ہے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ مِّنْ أُمَّتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، فرمایا میری یہ شفاعت میری امت میں سے انشاءاللہ ہر اس شخص کو مل کے رہے گی جو اللہ کے ساتھ اس عالم میں ملے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا۔ تو اللہ تشرکو بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک جو ہے ناقابل معافی اور یہ اعمال کو ضائع کر دینے والا عمل۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی یہ وحی کی گئی کہ بفرض محال اگر آپ سے بھی شرک صادر ہوا تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یہ شرک جو ہے وہ انسان کے سارے اعمال کو ضائع کر کے رکھ دیتا۔ تو اللہ تشرکو بہ شیئا، پہلا حکم اس لیے اللہ رب العزت نے دیا کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ، نہ اللہ کی اطاعت میں کسی کو شریک ٹھہراؤ، نہ اللہ کی مخصوص صفات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اس لیے حضرات مفسرین نے اللہ کی ذات کے اعتبار سے شرک کی ایک دوسری تقسیم بھی ذکر کی، ایک شرک فی الذات کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا لینا، یا اللہ رب العزت کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو معبود عبادت میں شریک سمجھ لینا۔ دوسرا شرک فی الصفات ہے کہ اللہ رب العزت کی جو مخصوص صفات ہیں ان صفات کو اللہ کے سوا کسی اور میں مان لینا۔ شرک فی القدرت ہے، شرک فی العلم ہے، شرک فی السمع والبصر ہے، شرک فی الحیات ہے کہ جو قدرت اللہ رب العزت کو حاصل ہے اللہ کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے، جو اختیار اللہ کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ شرک فی العلم، جو علم اللہ کو حاصل ہے، اللہ بکل شیء علیم ہے، عالم ما کان و ما یکون اللہ کی ذات ہے، علام الغیوب وہ ہے، عالم الغیب والشہادہ اس کی شان ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور میں اس درجے کا علم ماننا یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، اللہ رب العزت کی مخلوقات میں انبیاء کا، رسل کا، فرشتوں کا، سب کا علم جو ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو ان چیزوں کا علم دیا جس سے آپ پہلے آگاہ نہیں تھے۔
वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, अल्लाह का आप पे बड़ा फ़ज़ल है। मा कुन्ता तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशा, आपको नहीं पता था किताब क्या है, ईमान क्या, हमने ये नूर हिदायत आपको अता की है जिससे हम अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं हिदायत अता फरमाते हैं। अल्लाह ने अम्बिया और रसूल को जितना इल्म दिया उतना ही उनके इल्म में। इमाम आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी मिसाल दी, फरमाया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भाइयों ने चंद मील की मसाफत पे कुएं में फेंका है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म नहीं दिया, याकूब को पता नहीं चला अलैहिस्सलाम को कि मेरा बेटा किस मुसीबत में है। और जब अल्लाह ने बतलाना चाहा तो काफ़िला जो है वो मिस्र से चला है, तो यहाँ याकूब कह रहे इन्नी ला अजिदु रिहा यूसुफ़ लौला अन तुफ़न्निदून, अगर तुम ये ना कहो कि ये बाबा जी किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हैं, मुझे तो जो है वो यूसुफ़ की खुशबू आ रही है। अल्लाह ने जब खुशबू पहुँचाना चाही मिस्र से कुर्ता चला, यूसुफ़ नहीं चले, अल्लाह ने खुशबू पहुँचा दी। और जब नहीं पहुँचाना चाही खुद यूसुफ़ कुएँ में हैं, लेकिन अल्लाह के नबी को इल्म नहीं हुआ। तयम्मुम का जो सबब वरूद है, तयम्मुम की आयत के उतरने का सबब नुज़ूल जो वाक़या इसका सबब बना, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह के साथ एक सफ़र में थी, एक जगह हमने पड़ाव डाला, जब रवाना होने लगे तो मैंने कहा रसूलल्लाह मेरा तो हार गुम हो गया, और वो भी मैं ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से उधार लेके आई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा हार तलाश करो। अब यहाँ ये रसूलुल्लाह का हुस्न सलूक अज़वाज मुतहरात के साथ, ये भी हमारे लिए एक अलग सबक है। तो रसूलुल्लाह ने काफ़िले को रोका हुआ है और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो खैमे में आए, सईदा आयशा की गोद में सर रखा आराम फरमा रहे हैं। पानी नहीं था, नमाज का वक़्त गुजर रहा है, लोगों ने आकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर से शिकायत की तेरी बेटी की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो हमें आए रसूलुल्लाह के मकाम व मर्तबा की वजह से मुझे कुछ आवाज़ से कह भी नहीं रहे, ज़ुबान से कह नहीं रहे, लेकिन मुझे कमर में कचोके मार रहे हैं, उंगलियां चबो रहे हैं कि तेरी वजह से सब कुछ हुआ। मैंने बड़ा ज़ब्त किया, लेकिन जब मेरी हरकत हुई तो रसूलुल्लाह की आंखें खुली, फरमाए क्या हुआ? तो कहे रसूलुल्लाह वालिद डांट रहे हैं, अब्बा जान डांट रहे हैं कि तेरी वजह से। तो इतने में आयात तयम्मुम जो है वो नादिल हुई। तयम्मुम की आयतें कि पानी ना हो तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। तयम्मुम करके नमाज पढ़ी, वो ऊँटनी उठाई जिस पे सईदा आयशा सवार थी, उस ऊँटनी के नीचे से वो हार मिल गया। तो अल्लाह ने जब नहीं बताया तो पैगंबर को नहीं बताया। इल्म ज़ाती जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का, इस इल्म में भी अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, सम और बसर में भी अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, कुदरत में भी अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, हुक्म में भी, हलाल और हराम में भी अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने मजहबी रहनुमाओं को, पेशवाओं को अल्लाह के साथ रब बना लिया। आदी बिन हातिम कहने लगे रसूलल्लाह मा कुन्ना नअबुदुहुम, हम उनकी इबादत तो नहीं करते थे। फरमाया जिस चीज़ को वो हलाल करार देते तुम उसे हलाल नहीं समझते थे, जिस चीज़ को वो हराम करार देते तुम उसे हराम नहीं समझते थे। कहा रसूलल्लाह ऐसा तो था। फरमाया यही तो अल्लाह के साथ शिर्क है, यही तो अल्लाह के साथ औरों को रब बनाना। तो अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, पहला हुक्म अल्लाह ने दिया कि उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना, कि ये शिर्क जो है तुम्हारे सारे अमाल को ज़ाया कर देगा, और इस शिर्क की नहूसत से तुम्हारे सारे अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हो सकेंगे। अल्लाह को जो है वो इखलास चाहिए। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, उस दिन ना तो माल काम आना है ना औलाद काम आनी, अल्लाह के यहाँ वही कामयाब होगा जो कल्ब सलीम लेके आए, वो दिल जिसमें कोई शिर्क ना हो, मिलावट ना हो, खोट ना हो। हम अल्लाह के आजिज़ बंदे होते हुए भी दागदार फल नहीं लेते, तो अल्लाह हमारी दागदार और शिर्क से भरी इबादत को कैसे कबूल करेगा? इसलिए अल्लाह ने पहला हुक्म ये दिया अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, कि देखना मेरे साथ किसी को शरीक न बनाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर किस्म के ज़ाहिरी बातनी शिर्क से महफूज फरमाएँ, कौली फ़ेली शिर्क से महफूज फरमाएँ। अल्लाह शिर्क जली से, शिर्क खफ़ी से महफूज फरमाएँ। अल्लाह शिर्क फ़िज़्ज़ात से भी महफूज फरमाएँ। अल्लाह शिर्क फ़िज़्सिफ़ात से भी महफूज फरमाएँ। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।